ہے اس کو دنیا کی فکر نہیں ہوا کرتی ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اوپر خدا کی رحمت ہوتی ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے گلے میں قسم خدا کی دور کا ڈورا سمجھ لیے ہوتا ہے، کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اس نشانی کے جو سگھے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگھے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے بچہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور ایک بہت پائے کے بزرگ کی بارگاہ میں آپ لوگ حاضر ہیں۔ یہ آپ کا حاضر ہونا بیکار نہیں بلکہ کارآگر ہے، یہ ہمارا نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اپنے اسلاف کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، بزرگوں کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارا نہیں بلکہ ہمارے جو اگوا گزرے ہیں ان کا طریقہ تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتاؤں، بارگاہ غوث اعظم ہے، ایک شخص پہنچتا ہے اور کہتا حضور میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں، میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں، حضور آپ مجھ کو اپنا مرید بنا لیجئے۔ بتایا ٹھیک ہے، یعنی شخص اگر تو مرید ہونا چاہتا ہے تو قریب آ جا۔ حضور سیدنا سرکار غوث پاک کے وہ شخص قریب پہنچتا ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں واقعی میں تو مرید ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مرید ہو جاؤں۔ بتایا اچھا ٹھیک ہے، کوئی شرط ہے تیری؟ کچھ چاہتا ہے مرید سے پہلے کہ تیری بات کو پورا کیا جائے؟ وہ شخص کہتا حضور میں آپ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا تیری کون سی شرط ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں چوری کرتا ہوں۔ کیا؟ چوری کرتا ہوں۔ بتایا میں چوری کرتا ہوں اور ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنا مرید مجھ کو بنا لیں، لیکن چوری سے مجھ کو منع نہیں کریں گے، یعنی میں چوری کروں گا، آپ کا مرید بن جاؤں گا تب ہی چوری کروں گا، آپ مجھ کو چوری سے نہیں منع فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ کو نماز پڑھنے کو نہیں کہیں گے۔ سرکار غوث اعظم نے بارگاہ خداوندی میں دست کو دراز کیا، مولا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ عبدالقادر کا غلام بننا چاہتا ہے، عبدالقادر کی بیعت حاصل کرنا چاہتا ہے، عبدالقادر کا غلام ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ میں چوری کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کو نہیں پڑھوں گا۔ سرکار غوث اعظم مسکراتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کے بعد مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے شخص اگر تو یعنی چوری کرنا نہیں چھوڑے گا، یعنی پہلی تیری شرط یہ ہے کہ میں تمہارا مرید بنوں گا لیکن چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ بتایا حضور صحیح کہہ رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ بتایا آقا آپ صحیح فرما رہے ہیں، میری یہی دو شرطیں ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں چوری کروں گا، اور نماز ان کے وقتوں پر نہیں پڑھوں گا۔ بتایا تیری دو شرطیں ہیں، کیا ایک شرط میری بھی مان سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کیا ایک شرط میری بھی مان سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا حضور آپ میرے پیر ہیں، آپ نے مجھ کو مرید بنایا ہے، ارے آپ نے میری دو شرطیں مان لی تو ایک میں ضرور آپ کی مان جاؤں گا، آپ نے دو شرطیں میری مان لی تو ایک میں آپ کی ضرور مان جاؤں گا۔ اے میرے آقا حکم فرمائیے آپ کی کون سی شرط ہے؟ تو سرکار غوث اعظم بغداد والے دولہا فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید تجھ کو یہ کرنا ہے، میں نے تیری دو شرطوں کو مان لیا لیکن ایک شرط میری یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو تجھ کو اذان پڑھنا ہے، جب تجھ کو نماز کا وقت آئے تو تجھ کو اذان پڑھنا ہے۔ نماز نہ پڑھنا کوئی بات نہیں لیکن تجھ کو اذان پڑھنا ہے۔ جب ظہر کا وقت ہو جائے تو اگر گھر میں رہے اذان
اذان پڑھے, اگر میدان میں رہے تو اذان پڑھے, اگر کہیں بھی رہے تجھ کو اذان پڑھنا ہے. اگر مغرب کا وقت ہو یا فجر کا وقت ہو, جس نماز کا وقت ہو جائے تو جہاں بھی رہے تجھ کو اذان پڑھنا ہے. کہا میرے آقا آپ نے میری 2 شرطیں منظور کی ہیں, میں آپ کی شرط کو منظور کرتا ہوں, میں ضرور اذان پڑھوں گا. بتایا ٹھیک ہے. اللہ اکبر. وہ کیا کرتا ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد اذان پڑھتا ہے. جب ظہر کا وقت ہوتا ہے وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد اذان پڑھتا ہے. جب عصر کا وقت ہوتا ہے اذان پڑھتا ہے. جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اذان پڑھتا ہے. عشاء کا وقت ہوتا ہے تب اذان پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اس کا معاملہ چلتا رہا. ایک دن بیوی نے کہا ارے کیا کرتے ہو, جب دیکھتی ہو تو اذان پر اذان دیتے ہو, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو, جب دیکھتا ہوں تم اذان ہی دیا کرتے ہو. ارے اور کچھ کام کرو گے, اتنے دن سے تم نے چوری نہیں کیا ہے, جو گھر میں چوری کا مال تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے, اب کیسے کام چلے گا. یعنی جب پھاکا کرنے لگیں گے گھر میں دانا پانی کچھ نہیں رہ گیا ہے. اللہ اکبر. بیوی نے جب اتنا کہا تو شوہر نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور تو اذان کو مت کہنا کچھ, کیونکہ میں اپنے پیر کے وعدے کو پورا کر رہا ہوں, میں اپنے گرو کے وعدے کو پورا کر رہا ہوں. میرے پیر نے کہا تھا جب فجر کا اذان ہو تو تم کو اذان دینا ہے, جب ظہر کی اذان کا وقت ہو تو تم کو اذان دینا ہے, جب عصر کا وقت ہو جائے تو تم کو اذان دینا ہے, جب مغرب کا وقت ہو جائے تو تم کو اذان دینا ہے. میں اپنے پیر کے وعدے کو پورا کر رہا ہوں. اذان کے بارے میں کچھ مت کہنا, میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں لیکن میں اذان تو دیتا ہوں. اللہ اکبر. بیوی نے کہا تو صرف اذان ہی دو گے کہ اور کچھ کرو گے. بتایا تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اذان سے موقع ہی نہیں ملتا ہے چوری کرنے کا. جب ارادہ کرتا ہوں اذان کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جب چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اذان کا وقت ہو جاتا ہے. کیا کریں, اذان دینا پڑتا ہے. لیکن اے میری شریک حیات, تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ انتظام ضرور کیا جائے گا. اللہ اکبر. اس نے سوچا کہ چلو آج رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب پورا بغداد سو جائے اس کے بعد اٹھتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد کوئی رئیس آدمی کے ہاں ڈاکہ ڈال دیتے ہیں, ڈاکہ ڈال دیتے ہیں, چوری کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے یہ سوچا. عشاء کی نماز ہو گئی, اس نے اذان دیا, اور اذان دینے کے بعد جب پورا بغداد سو گیا وہ اٹھا, اور اٹھنے کے بعد ایک رئیس شخص کے ہاں پہنچتا ہے, دیوار کو کود کر کے اندر داخل ہوتا ہے. گھر میں جو یعنی مال تھا اس کو اکٹھا کیا, ایک گٹھری بنا کر کے تیار کیا. گٹھری بنانے کے بعد پھر ایک کنارے رکھتا ہے. پوری رات گزر جاتی ہے, یعنی چوری کا سامان اکٹھا کرتے کرتے گٹھری بناتے بناتے فجر کا وقت ہو جاتا ہے. فجر کا وقت ہو جاتا ہے. جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے اب کیا کرے. مردانہ تو کیا کرتا, کیونکہ پیر اپنے پیر بڑے پیر غوث اعظم سے وعدہ کیا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اگر میدان میں رہے تو اذان پڑھے, اگر قبرستان میں رہے تو اذان پڑھے, جہاں بھی رہے تجھ کو اذان پڑھنا ہے. وہ سوچنے لگا کہ میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے, اور صرف پیر نہیں بڑے پیر سے وعدہ کیا ہے, اذان تو پڑھنا پڑے گا. اللہ اکبر. گھر کے اندر موجود ہے, چوری کا سامان گٹھری بنا کر کے ایک کنارے رکھ دیتا ہے. فجر کا جو ہی وقت ہوتا ہے کانوں میں انگلی لگاتا ہے, اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دیتا ہے. جب بلند آواز سے گھر کے اندر اذان پڑھتا ہے پورے گھر کے لوگ جگ جاتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. گھر کا مالک کہتا ہے ارے اٹھ جاؤ, سب لوگ اٹھ جاؤ, لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی گھر میں داخل ہو گیا, لگتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ گھر میں داخل ہو گیا ہے. چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کو بھیج دیا ہے. چلو آج وقت بہت اچھا ہے, میرا گھر بھی آج یعنی جنت کا بالکل باغ بن گیا ہے. دیکھو کوئی اذان دے رہا ہے, اللہ کا نیک بندہ آیا ہے, چلو اس کی زیارت بھی کر لیتے ہیں, اس کے پیچھے عبادت بھی کر لیتے ہیں.
چلو اس کی زیارت بھی کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ گھر کا شخص اٹھتا ہے، گھر کے سارے لوگ اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کھڑا ہے، اذان پڑھ رہا ہے۔ جب اذان سے فارغ ہوتا ہے، دعا پڑھتا ہے، لوگ پہنچتے ہیں، گھر کا مالک پہنچتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ہاتھوں کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، حضور آپ کی ذرہ نوازی جو مجھ پر کرم فرمایا، میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ اور دوسرا فرد پہنچتا ہے، ہاتھوں کو چومتا ہے، کوئی پہنچتا ہے ان کے قدموں کو چومتا ہے، کوئی سینے کو چومتا ہے، کوئی پیشانی کو چومتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ارے میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں تو ایک چور ہوں، میں تو چوری کرنے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ گھر کے مالک نے کہا مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے، اب آپ مذاق مت کیجئے، وقت بالکل نماز کا جا رہا ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ نے اذان پڑھی ہے، آپ ہی امامت فرمائیے، اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے پیچھے، اللہ کے ولی کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھ لیں۔ بتایا ارے کیا مذاق کر رہے ہو، میں کوئی نیک بندہ نہیں ہوں، ارے میں تو چور ہوں، دیکھو وہ سامان تمہارے گھر کا میں نے جو چوری کیا ہے گٹری میں بندھا ہوا رکھا ہے۔ کہا نہیں مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 صفیں تیار ہو جاتی ہے اور اس چور کو آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ مرتا نہیں تو کیا کرتا، نیت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد نیت کرتا ہے، ادھر وہ چور عبادت کر رہا تھا، امامت کر رہا تھا، غوث اعظم اپنے حجرے سے بیٹھ کر کے ملاحظہ فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے کہ صرف ایک شرط کو مانا تھا، پھنس گیا، ایک شخص کو مانا تھا، آج پھنس گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ امامت کرتا ہے، امامت کرنے کے بعد اپنے پیر غوث اعظم کو آواز دیتا ہے، سبحان اللہ بولو بولو، تب بتائیں کہ چور نے کیا کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ چور اپنے پیر کو نماز سے فارغ ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور دعا مانگنے کے بعد اپنے پیر کو آواز دیتا ہے، اے میرے پیر کامل، اے میرے غوث اعظم، زندگی میں ایک بار میں نے عبادت کیا تو پورے گھر کے لوگ، کوئی میرے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی میرے قدموں کو چوم رہا ہے، کوئی میری پیشانی کو چوم رہا ہے۔ اے میرے پیر غوث اعظم، اگر میں اسی طریقے سے ہمیشہ نماز پڑھتا تو پوری دنیا میرے قدموں کو چومتی رہتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا۔ پیارے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی کھا کے آستانے سے۔ پیارے سرکار غوث اعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، بڑے پیر کی وہ شان ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، بہت حیران و پریشانی کے عالم میں ہے، بڑی پریشان ہے، عرض کرتی ہے حضور زمانہ گزر گیا میرے شادی کے، لیکن میرے ایک بھی اولاد نہیں ہے، میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں، میرے اولاد کے بارے میں دعا فرما دیجئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی قسمت میں دیکھتے ہیں ایک کو اولاد نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کو کھول دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عورت تیری قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ بتایا حضور میں جب گلی سے نکلتی ہوں لوگ مجھ کو تانا دیتے ہیں، مجھ کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، میرا شوہر کہتا ہے کہ اگر تجھ کو بچے نہ ہوئے تو تجھ کو میں طلاق دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی یعنی زبانوں سے نہ جانے کس طریقے سے الفاظ نکلتے ہیں، میں برداشت کرتی ہوں۔ حضور میرے قسمت میں اگر نہیں ہے اولاد کوئی بات نہیں، لیکن آپ پیر نہیں بڑے پیر ہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا نا کہ تیری قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم سے عرض کرتی ہے حضور دعا فرما دیجئے۔ سرکار غوث اعظم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست کو دراز کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس